أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة القدر إنا أنزلناه في ليلة القدر بے شک ہم نے اتارا اس قرآن کو لیلۃ القدر میں، شب قدر میں۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور آپ کو کیا معلوم ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ دیکھو، اللہ جل جلالہ اس کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے سوال کرتے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر شب قدر بہتر ہے 1000 مہینے سے۔ تنزل الملائکہ، اترتے ہیں فرشتے، والروح، اور جبریل علیہ السلام، فیہا، اس رات میں، بِإِذْنِ ربہم، اپنے رب کے حکم سے، من کل امر، ہر امر کو لے کر، سلام، یہ سلامتی ہے، ہی حتی مطلع الفجر، یہ فجر صبح نکلنے تک ہوتی۔ شب قدر کا بیان ہے، شب قدر میں قرآن نازل ہوا۔ اصل میں بات جو چل رہی ہے سورتوں میں، وہ علم اور عمل کی چل رہی۔ تو علم جو سرچشمہ ہے، اس کا بنیاد کیا ہے؟ علم کا قرآن ہے۔ اس میں بیان ہے کہ وہ جو تعلیم ہوگی، اس تعلیم کا نصاب قرآن ہوگا، اور قرآن کی فضیلت کا بیان ہے کہ قرآن لیلۃ القدر شب قدر میں نازل ہو۔ اب دیکھو، دو باتوں کو سمجھنا ہے اس صورت میں۔ ایک تو یہ ہے کہ قرآن شب قدر میں نازل ہوا، اور دوسرا شب قدر کی فضیلت۔ پہلی بات یہ ہے کہ قرآن شب قدر میں نازل ہوا، تو ہمارے علم میں جو ہم عام طور پر سنتے ہیں اور سب کو معلوم ہے، وہ یہ بات ہے کہ قرآن کریم تو 23 سال میں نازل ہوا ہے نا؟ اور قرآن کی پہلی وحی اقرأ بسم ربک ہے، اور جو آخری وحی ہے واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ۔ تو کچھ صورتیں ہجرت سے پہلے نازل ہوئیں، کچھ ہجرت کے بعد نازل ہوئیں، کچھ مکی صورتیں ہیں، کچھ مدنی صورتیں ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے نازل ہونے کے بعد دنیا میں 23 سال رہے۔ تو اقرأ سے جو وحی شروع ہوئی، آپ علیہ السلام کی وفات سے 9 دن پہلے آخری وحی آئی ہے قرآن کی، ورنہ وحی تو آتی تھی، کیوں؟ حدیث بھی وحی ہے۔ اب جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ اس آیت کے اندر یہ بیان کیا ہے کہ قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے ایک رات میں، جس کا نام شب قدر ہے، جبکہ قرآن کریم 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا ہے۔ تو ان دو باتوں کے بیچ میں پھر یہ بات کس طرح بنے گی؟ جواب یہ ہے کہ آپ نے یہ سنا ہے کہ قرآن کریم ایک دفعہ نازل ہوا ہے لوح محفوظ سے آسمانی دنیا پر، اور دوسری مرتبہ نازل ہوا ہے آسمانی دنیا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر۔ لوح محفوظ سے آسمانی دنیا پر قرآن کریم مکمل ایک دفعہ نازل ہوا ہے شب قدر میں، اور آسمانی دنیا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر قرآن کریم نازل ہوا ہے کتنے عرصے میں؟ 23 سال کے عرصے میں۔ یہ ہے، دونوں کے درمیان تو کوئی اختلاف نہیں ہے،
جو یہ ذکر ہے کہ قرآن کریم نازل ہوا ایک دفعہ شب قدر میں، وہ ہے لوح محفوظ سے آسمانی دنیا، اور جو ہے 23 سال میں وہ آسمانی دنیا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر، لہذا ان باتوں میں کوئی اختلاف نہیں۔ سمجھ آیا؟ اس کی مثال ہم سمجھانے کے لیے یوں کہہ سکتے ہیں کہ اگر میں آپ کو یوں کہوں کہ آپ نے نماز پڑھی اور پھر کہتا ہوں کہ نماز نہیں پڑھی، سمجھ آیا؟ اب کوئی کہے گا آپ نے تو کیسے دو متضاد باتیں کر دی، پہلے کہا نماز پڑھی، پھر کہا آپ نے نماز نہیں پڑھی، ان دو باتوں میں تضاد ہے یا نہیں؟ حضرات تضاد ہے یا نہیں؟ جواب آپ مجھے دیں گے تو پھر میں بات کروں گا نا۔ تضاد ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ آپ نے نماز پڑھی، اس سے مراد ہے کہ عشاء کی نماز پڑھی، اور میں نے کہا نماز نہیں پڑھی، مراد یہ ہے کہ فجر کی نماز نہیں پڑھی۔ اب بتا دو ان دو باتوں میں تضاد ہے؟ اب تضاد نہیں، اب تو تضاد نہیں ہے نا۔ تو اگر کہا کہ قرآن کریم نازل ہو گیا ایک رات میں، پھر کہا قرآن کریم نازل ہو گیا 23 سال میں، اب کوئی کہے کہ یہ دو باتوں میں تو بظاہر تضاد نظر آتا ہے، کہیں گے نہ، وہ جو ایک رات والا ہے وہ لوح محفوظ سے آسمانی دنیا پر، اور جو 23 سال والا ہے وہ آسمانی دنیا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر، لہذا دو الگ الگ ہو گئے، تو ان باتوں میں کوئی اختلاف نہیں۔ یہ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی؟ اب یہاں سے ایک اصول آپ کی سمجھ میں آ جائے گا۔ جو لوگ لوگوں میں گمراہی پھیلاتے ہیں اور ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو شک میں ڈال کر کے دین سے ہٹا دیں، وہ کیا کریں گے؟ ایک آیت اٹھائیں گے، پھر ایک اور آیت اٹھائیں گے، کہیں گے دو آیتوں کے بیچ میں دیکھو تضاد ہے، یا ایک آیت اٹھائیں گے، ایک حدیث اٹھائیں گے، کہیں دیکھو بیچ کے اندر ٹکراؤ ہے، یا ایک حدیث اٹھائیں گے، پھر کسی مجتہد کا فتویٰ اٹھائیں گے جن کے فتویٰ پر علماء امت چلتی ہے، کہیں گے دیکھو حدیث میں اور اس فتوے میں ٹکراؤ، حالانکہ ٹکراؤ نہیں ہوتا ہے، ٹکراؤ کے اپنے اصول ہیں۔ اگر ایک ہی بات ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ میں ایک ہی چیز کے بارے میں کہی جائے اور اس میں اختلاف ہو، تب کہا جائے گا ٹکراؤ ہے، لیکن اگر اس کا وقت تبدیل ہو جائے، اس کی جگہ تبدیل ہو جائے، وہ چیز جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے وہ الگ حساب سے کہی جائے، تو پھر تو اختلاف نہیں۔ اگر میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ آپ سوئے، پھر کہتا ہوں کہ آپ نہیں سوئے، کوئی کہے ٹکراوے، میں کہتا کدھر ٹکراوے؟ آپ سوئے رات میں، نہیں سوئے دن میں، ٹکراؤ ہے؟ اگر میں کہتا ہوں کہ آپ نے نماز پڑھی اور نماز نہیں پڑھی، کسی نے کہا ٹکراوے، میں کدھر ٹکراوے؟ نماز پڑھی مسجد میں، نہیں پڑھی گھر میں، ٹکراؤ ہے؟ نہیں۔ سمجھ میں بات؟ تو یہ دیکھو باتیں ہیں بنیادی، وہ حقائق کو بدلنا نہیں چاہیے، صرف یہ ہے کہ ہم اپنی تعداد بڑھانا چاہتے ہیں اور لوگوں کو خلط ملط کے اندر ڈال دیں گے، خدا کا خوف کرنا چاہیے۔ اور میں آپ لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ کسی آدمی کی بات سے شک میں فوراً مت پڑو، مستند جگہ سے بات معلوم کرو، کہیں بھی ہر اڑتی ہوئی بات سے شک میں نہیں پڑنا چاہیے، سمجھ گئے نا؟ متردد ہے، کبھی ایک سوچ رہے ہیں کبھی دوسرا، نہ، اطمینان سے رہو، یہ اطمینان کرو کہ تم جس کی بات پہ چلتے ہو کیا وہ مستند ہے یا نہیں، اتنا اطمینان پہلے پیدا کرو۔ جب آپ کو یہ معلوم ہو گیا آدمی مستند ہے اور اس کے بارے میں اور لوگوں کی رائے ٹھیک ہے، مستند ہو گیا، بس صحیح ہے۔ یہ صرف ایک جگہ میں نہیں، یہ اصول آپ کی پوری زندگی میں چلے گا، کہیں بھی کوئی کام ہے مستند جگہ سے بات کرو۔ آپ بیمار ہو گئے، کسی نے آپ کو کہہ دیا فلانی بیماری ہے، نہ،
حضرت تھانوی رحمہ اللہ ہمارے بزرگوں میں گزرے ہیں، عجیب ان کے اصول ہے۔ فرماتے ہیں میں جس آدمی سے علاج کراتا ہوں پہلے یہ اطمینان کرتا ہوں کہ یہ میرے بیماری کو سمجھتا ہے اور میرا علاج کر سکتا ہے۔ جب مجھ کو یہ اطمینان ہو جائے پھر مکمل اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیتا ہوں، وہ کہے یوں کرو وہ کرتا ہوں، وہ کہتے یہ مت کرو وہ نہیں کرتا ہوں، پھر میں اس سے بحث نہیں کرتا۔ یہ اصول ہے زندگی کا۔ سمجھ میں بات آ گئی؟ ایک تو یہ بات۔ تو حضرات جو آیت میں آیا کہ قرآن کریم نازل ہوا ایک رات شب قدر میں، اس سے مراد کون سا ہے؟ لوح محفوظ سے آسمانی دنیا پر۔ اور یہ جو ہے کہ قرآن کریم 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا، کچھ مکہ مکرمہ، کچھ مدینہ منورہ، کچھ مکی صورتیں، کچھ مدنی صورتیں، کچھ مکی آیتیں، کچھ مدنی آیتیں، یہ کون سا ہے؟ آسمانی دنیا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر۔ تو ان دو باتوں میں کوئی ٹکراؤ رہا نہیں رہا۔ دوسری بات ہے کہ شب قدر سے کیا مراد ہے؟ تو شب قدر رمضان المبارک کے مہینے میں ایک رات ہے، اور آخری 10 راتوں میں سے طاق راتوں میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ رمضان کی پہلی 10 راتوں کا اعتکاف کیا، پھر اپنے صحابہ سے فرمایا کہ وہ رات مجھے ان راتوں میں نہیں ملی، اب اگلی 10 راتوں کا کرو۔ پھر اگلی 10 راتوں کا کیا؟ فرمایا اس میں بھی نہیں، اگلی 10 کا کرو۔ پھر اگلی 10 کا، فرمایا کہ ان 10 راتوں میں مل کے۔ اب شب قدر فرمایا کہ آخری 10 راتوں کی جو طاق راتیں ہیں 21، 23، 25، 27، 29 میں سے تلاش کرو۔ سمجھ میں آ گیا؟ یہ ہے شب قدر۔ شب قدر کی فضیلت کیا ہے یہاں بیان ہے۔ فرمایا یہ وہ رات ہے جو ایک رات 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ 1000 مہینوں سے تقریباً 82 سال سے اوپر بنتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ فرمایا ایک رات بہتر ہے کتنے سے؟ 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ کتنا افضل؟ اللہ کے علم۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی آدمی اس ایک رات میں عبادت کر لے گا تو گویا 1000 مہینوں سے افضل اس نے عبادت کی۔ اب یہ کتنا افضل ہو گیا؟ ورنہ کوئی آدمی 1000 مہینے جیتا ہے بہت مشکل سے۔ ایک آدمی جو اپنی عمر گزارتا ہے وہ 1000 مہینوں کی عمر بہت کم ہوتی ہے۔ ورنہ اس امت کی عمر کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی عمر 60 اور 70 کے درمیان۔ حدیث میں آیا جس آدمی کی عمر 60 سال کو ہو جائے اللہ نے اس کے لیے عذر پورا کر دیا، اب اس کے پاس کوئی عذر نہیں، اللہ نے حجت تمام کر دی اس کے اوپر۔ 60 سال کی عمر ہو جائے وہ اپنی تیاری شروع کرو، آخرت تمہارا اصل گھر ہے، یہ تو اصل گھر ہے بھی نہیں۔ جو یہاں سے جتنا دل لگائے گا اتنا جاتے ہوئے غمگین پریشان ہو۔ جو آدمی آخرت کو سامنے رکھے گا جاتے ہوئے اس کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ حدیث میں فرمایا جو اللہ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے اللہ بھی اس سے ملاقات کو پسند کرتا ہے، اور جو اللہ سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے اللہ بھی اس سے ملاقات کو ناپسند۔ ایسے واقعات حضرات کہ وہ جاتے ہوئے ایسے جا رہے جیسے اپنے گھر کو جا رہے۔ یہ تو ہم اس لیے بہت زیادہ پریشان ہو گئے کہ ہمارے عقائد میں آخرت کا تصور ہی غائب ہو گیا، ورنہ تو ایسی بات نہیں تھی پریشانی کی۔ آخرت تو ہماری اصل جگہ ہے۔ یہاں تو کیا ہے؟ جوانی کے ساتھ بڑھاپا لگا ہوا ہے، صحت سے بیماری لگی ہوئی ہے، خوشی سے غمی لگی ہوئی ہے، اور زندگی سے موت لگی ہوئی۔ یہاں کی کسی چیز پر اعتماد نہیں۔ یہاں تو اپنے آخرت کے لیے تیاری کرو۔ اللہ جل جلالہ نے یہ اسی لیے تو دیا ہے۔
سمجھ آئے؟ 72 یہ کیا ہے، 1000 مہینوں کی زندگی اکثر ہوتی نہیں ہے، اور اگر کسی آدمی کی ہو جائے تو حضرات کیا ایسا ہے کہ کوئی آدمی 1000 مہینے کی زندگی پائے؟ یعنی آپ یوں کہو کہ 82-83 سال کی زندگی پائے، کیا وہ مسلسل 83 سال عبادت میں گزارتا ہے؟ نہیں، 83 میں سے یا 82 میں سے تو 14 سال نابالغ ہے، بچہ ہے، نا سمجھ ہے، وہ نکال دو، تو 82 میں سے آپ نکال دو 14، کتنے رہ گئے؟ 68 رہ گئے۔ 68 میں سے آدھا دن اور آدھا رات کرو تو 68 کو پھر آدھا کرو، کتنا رہ گیا؟ 34 ہے۔ یعنی 82 سال کے اندر جو عمل کی زندگی ہے، جس کو آپ کہیں سروس کی زندگی ہے، تو 34 سال کی ہے۔ 82 سال پانے والا بھی عمل 82 سال نہیں کرتا ہے، 34 کا ہے اگر لگاتار لگا رہے تو۔ اور یہاں فرمایا کہ ایک رات کی عبادت کا اجر ہو جائے گا 82 سال سے خیر۔ کتنا خیر؟ اس کا ڈبل، اس کا 3 حصہ، اس کا 4 اللہ کے علم۔ اب بتا دو کتنا افضل ہے۔ اس لیے یہ رات جس کو ملے تو کیا کرنا چاہیے؟ اس میں عبادت کرو۔ حضرت عائشہ نے سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ اگر مجھ کو یہ رات نصیب ہو جائے تو میں کیا اس میں مانگوں؟ فرمایا یہ دعا، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ اللہ آپ معاف کرتے ہیں، معاف کرنا آپ کو پسند ہے، مجھ کو معاف۔ بس پوری رات اس دعا میں گزارتا، ہاں بار بار پوری رات گزارتا۔ ہم لوگوں کا دعا کے بارے میں تصور ٹھیک نہیں، ہم دعا پڑھتے ہیں، مانگتے نہیں ہیں۔ دعا تو اللہ سے بات چیت کا نام ہے، لگے رہو اللہ سے بات چیت کرو۔ جس طرح آپ سے غلطی ہو جائے اور آپ کا کوئی بڑا ذمہ دار آپ سے ناراض ہو جائے، آپ کیسے لگے رہتے ہیں؟ اسے کہتے ہیں معاف کر دو، غلطی ہو گئی، آئندہ نہیں کروں گا۔ لگے رہتے ہیں، لگے رہتے ہیں، اللہ سے ایسے ہی معافی مانگو۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نا دعا بھی تقریر کا نام ہے، لہٰذا ہر دفعہ جو ہوگی وہ نئی کوئی دعا ہونی چاہیے، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ کیسے زبردست دعا کی۔ ایک ہی دعا کرنی ہے بھائی، پوری رات گزار دو اس میں۔ دعا اللہ سے بات چیت کا نام ہے، اللہ سے تعلق کا نام ہے۔ دعا عبادت کا مغز ہے، مغز۔ لوگ اس شک میں پڑتے ہیں قبول ہوئی نہیں، قبول ہوئی نہیں تو اللہ کا کام ہے، ہمارا کیا کام ہے اس میں؟ ہم کو اگر مغز کی توفیق مل گئی تو اور کیا چاہیے؟ یہی سب کچھ ہے ہمارے۔ سمجھ میں بات آتی؟ تو اس لیے شب قدر کی فضیلت ہو گئی ایک بات۔ دوسری بات کی ہے کہ اس رات میں ملائکہ نازل ہوتے ہیں، جبریل علیہ السلام اترتے ہیں۔ اس رات میں زمین پر ملائکہ کا نزول ہو رہا ہوتا۔ غیب کی آنکھیں ان فرشتوں کو دیکھتی نہیں۔ حضرات اس وقت فرشتے موجود ہیں اس مجلس میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کے مطابق جب کوئی قوم اللہ کے گھر میں جمع ہو کر اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں، ملائکہ ان کو گھیر لیتے ہیں۔ ہماری یہ آنکھیں خواب میں ملائکہ کو دیکھ لیتی ہیں، لیکن جاگتے میں نہیں دیکھتی۔ خواب میں دیکھتے نہیں دیکھتے ملائکہ کو۔ آپ نے خواب میں کبھی دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا؟ جبریل علیہ السلام کو میں نے دیکھا، بچپن میں دیکھا۔ میں غالباً اس وقت قرآن کا حافظ بناتا یا نہیں، خواب میں دیکھتا ہوں جبریل علیہ السلام ہمارے گھر آئے ہیں اور میرا قرآن ساتھ لے جا رہے ہیں اپنے ساتھ۔ بچپن کے اندر دیکھا۔ تو ہم نے تو دیکھا جبریل علیہ السلام کو، لیکن خواب میں، جاگتے میں نہیں۔ آپ بولو گے جاگتے میں، جاگتے میں نہیں۔ بیان یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ملائکہ کو ہم دیکھ سکتے ہیں، لیکن جاگتے میں اللہ نے ہماری ان آنکھوں کے اندر وہ صلاحیت نہیں پیدا نہیں کی۔ ابھی ملائکہ موجود ہے،
یہ پورے جماعت کو گھیرا ہوا، اللہ کی ایک رحمت کی چادر ابھی اس جماعت کے اوپر ہے، لیکن ان آنکھوں سے وہ چادر نظر نہیں آتی۔ اس جماعت کے اوپر ابھی سکینہ نازل ہوا، وہ کبھی کبھی نظر آ جاتا ہے۔ ایک صحابی نے کہا ہے، اسید ابن حزیر نے، کہ رسول اللہ رات کو میں سورہ کہف پڑھ رہا تھا، قریب میں میرا ایک گھوڑا تھا، وہ بدکنے لگا تو میں چپ ہو جاتا، وہ پھر خاموش ہو جاتا، میں پڑھنے لگتا تو وہ پھر بدکنے لگتا، تو میں چپ ہو گیا، سلام پھیر دیا، باہر نکلا ہوں اپنے گھر سے تو ایک بادل کا ٹکڑا میرے گھر پر یوں آیا ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سکینہ تھا جو قرآن کی وجہ سے نازل ہوا۔ دکھا دیا نا اس صحابی کو اللہ نے۔ ملائکہ شب قدر میں اترتے۔ حضرات اس غیبی نظام سے اپنا تعلق بنانا چاہیے، مادہ پرست ہم کو نہیں بننا۔ ہم پر مادہ پرستی کا اتنا غلبہ ہو گیا ہے اور ہماری آنکھوں پر مادیت اتنی غالب آ گئی ہے کہ اب ٹھیک بات نظر نہیں آتی۔ سمجھ گئے نا؟ ورنہ تو غیبی حقائق ہیں۔ فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، قسم ان چیزوں کی جن کو تم دیکھتے ہو اور قسم ان چیزوں کی جن کو تم نہیں دیکھتے ہو۔ اللہ جل جلالہ نے کل کائنات کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے، ایک وہ جو مشاہدے میں ہے، ایک وہ جو غیب میں۔ اور جو غیب کے اندر عالم ہے وہ اس مشاہدے سے بہت بہت بڑا ہے۔ اب ایک آدمی کہے صرف مشاہدہ مانتا ہوں، غیب کو نہیں مانتا ہوں، یہ آدمی انتہائی بیوقوف آدمی۔ اس آدمی سے ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ تمہارا جسم مشاہدے میں ہے اور تمہاری روح غیب میں ہے، تم غیب کا انکار کرو نا۔ اگر تم صرف وہ مانتے ہو جس کا تم مشاہدہ کرتے ہو تو اپنے جسم کا تو اقرار کرو، روح کا انکار کر دو۔ انکار کر سکتا ہے؟ انسان تو نام ہی روح کا ہے۔ جسم تو انسان کا بچپن میں اتنا چھوٹا، پھر اتنا بڑا، پھر اتنا بڑا، یہ تو ایک جسم ہے بھی نہیں، بدلتا رہتا ہے۔ اس کی انگلی کاٹ دو پھر بھی یہی انسان ہے، جسم کا کوئی حصہ کاٹ دو انسان ہے، لیکن روح کو نکال دو تو یہ انسان ہی نہیں۔ اس کا معنی جسم سے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن روح سے پڑا۔ اور روح اتنی مرکزی چیز ہے لیکن آج تک کسی نے دیکھی نہیں۔ تو کوئی کہے میں صرف وہی مانتا ہوں جس کا مشاہدہ کروں، یہ بالکل غلط بات ہے۔ سمجھ آئے؟ ملائکہ اترتے ہیں، کیا لے کر اترتے ہیں؟ فرمایا اس رات کے اندر، اس سال میں جتنے واقعات پیش آئیں گے، کوئی مرے گا، کوئی زندہ ہوگا، کوئی مالدار ہو، کوئی غریب ہوگا، کوئی جائے گا، کوئی آئے گا، جتنے واقعات آئے وہ سب لے کر کے ملائکہ اترتے، پورا سال کا وہ تیار ہو جاتا۔ اور اس رات میں سلامتی ہوتی، ملائکہ اترتے ہیں، سلام کرتے ہیں۔ اور یہ کب تک ہوتا ہے؟ یہ صبح فجر کے طلوع ہونے تک یہ رات رہتی۔ سمجھ میں بات آ گئی حضرات؟ یہ شب قدر کا بیان ہے۔ دیکھو، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، بے شک ہم نے قرآن کو نازل کیا لیلۃ القدر میں۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، آپ کو کیا معلوم ہے کہ لیلۃ القدر، شب قدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر، شب قدر، خیر بہتر ہے، من الف شہر، 1000 مہینوں سے۔ کتنا بہتر اور خیر ہے اللہ کو معلوم۔ تنزل الملائکہ، اترتے ہیں فرشتے، والروح، اور جبریل علیہ السلام، فیہا، اس رات میں، بِإِذْنِ ربہم، رب کے حکم سے، من کل امر، ہر امر لے کر۔ اس سال کے اندر جتنا اللہ کا امر چلے گا وہ لے کر کے اترتے ہیں۔ سلامن، یہ سلامتی ہے، امان ہے، کب تک ہے؟ ہی حتی مطلع الفجر،
صبح طلوع فجر تک ہے، فجر جب نکلے اس سے پہلے ہی پوری رات کے اندر۔